حقیقی مسیحیت کیا ہے؟ میں ہوں مسیح میں آپ کا خادم سیموئل گیو۔ مقدس بائبل کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ حقیقی مسیحیت کیا ہے۔ اس سلسلہ وار مطالعہ میں ہمارا مقصد مسیحیت کی بابت غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ لوگ سچائی سے واقف ہوں۔ مسیح خداوند نے فرمایا کہ ایماندار سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی انہیں آزاد کرے گی۔ آئیے اور دعا کیجیے کہ خداوند ہمیں حکمت اور مکاشفہ کا روح عطا فرمائے۔ خداوند ہمیں سننے والے کان عطا فرمائے۔ میرا ایمان ہے کہ اس مطالعہ سے ہماری زندگیوں میں ایک بابرکت انقلاب آئے گا۔ مضامین کے اس سلسلہ میں ہمیں اپنی توجہ کلام مقدس پر مرکوز کرنی ہے۔ ہمیں کسی انسان کی رائے سے کوئی سروکار نہیں۔ مقدس بائبل میں خداوند بار بار خبردار کرتا ہے کہ اس کے کلام میں ملاوٹ نہ کی جائے۔ استثنا 4 باب اس کی 2 آیت میں خداوند اپنے بندے موسیٰ کو خبردار کرتا ہے کہ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو دیتا ہوں مان سکو۔ 12 باب کی 30 آیت میں پھر خبردار کیا اور فرمایا، جس بات کا میں حکم کرتا ہوں احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں کچھ گھٹانا، مبادا وہ یعنی خدائے قادر تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ کلام مقدس کے عین بیچ میں خداوند پھر کلام میں ملاوٹ کی بابت ان الفاظ میں خبردار کرتا ہے۔ امثال 30 باب اس کی 5 اور 6 آیات میں مرقوم ہے، خداوند کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ مقدس بائبل کے اختتام پر یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ غور فرمائیے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت سے اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ کاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 18ویں سے 19ویں آیات۔ زبور نویس خدا کے کلام کے بابت کہتا ہے، اے خداوند تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے۔ زبور 119 اس کی 79 آیت۔ ہم کلام مقدس کے دائرہ میں رہتے ہوئے دیکھیں گے کہ مسیحیت کیا ہے۔ یاد رہے کہ مذہب اور مسیحیت میں نمایاں فرق ہے۔ مذہب انسان کی خدا تک رسائی کی کوشش ہے، اس میں انسانی کارکردگی کو عمل دخل ہے۔ مذہب کی بنیاد اعمال پر ہے۔ چند آئین و احکام کی پابندی مذہبی شخص کا فرض بن جاتا ہے۔ فرائض کو انجام دینے میں وہ ایک طرح کی تسلی پاتا ہے۔ انسان نیک اعمال کے ذریعے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا جتن کرتا ہے۔ بغور دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ مسیحیت مذہب نہیں بلکہ خدا سے تعلق کا نام ہے۔ مسیح خداوند کے اپنے ہی الفاظ میں ان کے مشن کا بیان اسے واضح کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو ابن آدم کہتے ہوئے خداوند نے فرمایا، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 10ویں آیت۔ مقدس بائبل کی تعلیم کے مطابق کوئی پیدائشی مسیحی نہیں ہوتا۔ مسیحی گھر میں جنم لینے سے کوئی مسیحی نہیں بن جاتا۔ اس حقیقت کو خداوند کے اپنے الفاظ میں سنیے، فرمایا، جو جسم سے ہے
یا جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 6 ہے۔ خدا نے یہودیوں کے سردار نیکودیمس سے مزید کہا، تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 7 المختصر، خداوند نے یوحنا رسول کی انجیل کے 3 باب کی پہلی 8 آیات میں 3 بار نئے سرے سے پیدا ہونے کی اصطلاح کو استعمال کیا۔ پس روح سے پیدا ہونے سے کوئی مسیحی ہوتا ہے، نہ کہ مسیحی گھر میں پیدا ہونے سے۔ اس جہان میں جینے کے لیے جسم سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ خدا کی ابدی بادشاہت میں جینے کے لیے روح سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ نیکودیمس کو یہ نیا بھید بتاتے ہوئے خداوند نے نئے سرے سے پیدا ہونے کو ان الفاظ میں بتایا یا ان کی ان الفاظ میں وضاحت فرمائی، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ آگے چل کر ہم روح سے پیدا ہونے کی حقیقت کو قدرے تفصیلاً دیکھیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق کوئی 50% مسیحی نئے سرے سے پیدا ہونے کے تجربہ سے بے خبر ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ مسیحی گھر میں تو پیدا ہوئے مگر انہوں نے شخصی طور پر خداوند یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول نہ کیا، اور اگر زندگی بھر وہ نئی پیدائش کے تجربے سے ناآشنا رہے تو خداوند یسوع کے قول کے مطابق آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہ سکیں گے۔ نئی پیدائش کے تجربہ کی عدم موجودگی میں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کا مسیحی گھر میں پیدا ہونا اس جہان میں جینے کے لیے ہے مگر آئندہ جہان اور ابدیت میں جینے کے لیے کام نہ آئے گا۔ اس جہان سے رخصتی پر ان کا مسیحی گھر میں پیدا ہونا لا حاصل ہوگا۔ کلام مقدس سے لا علمی مہلک نتائج کی حامل ہے، اس سے مہلک نتائج نکلتے ہیں۔ کلام مقدس کا یہ بیان قابل غور ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کر دوں گا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ ہوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب اس کی 6 درست تعلیم سے درست نتائج نکلتے ہیں اور غلط تعلیم سے غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ مذہب میں نیک اعمال کرنے پر زور دیا جاتا ہے، مسیحی زندگی میں بھی نیک اعمال کی اہمیت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یعقوب کا خط اس کا 2 باب اس کی 20 مسیحیت میں نیک اعمال اس تبدیلی کا نتیجہ ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ مسیح خداوند آپ کی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے، آپ اسے اپنے من میں بسا لیتے ہیں۔ خداوند یسوع اپنے روح سے آپ کے روح میں سکونت پذیر ہوتا ہے، اس کا روح آپ کی روح کو زندہ کرتا ہے، اور نیک اعمال آپ کے اندر مسیح کی زندگی کے باعث ہوتے ہیں۔ جو آپ اپنی کوشش سے نہیں کر سکتے تھے وہ خداوند آپ میں رہ کر اور آپ میں سے ہو کر کر سکتا ہے۔ پس نیک اعمال اس تجربہ کا نتیجہ ہوں گے جو نئی پیدائش میں آپ کو ہوا۔ جوں جوں آپ خداوند کی رفاقت میں ترقی کرتے جائیں گے اور کلام مقدس کے مطالعہ سے اپنی عقل اور فہم کو نیا بناتے جائیں گے، روح القدس میں آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور خداوند جو آپ میں سکونت پذیر ہے وہ آپ کو نیک اعمال کرنے کی قوت دے گا۔ یعنی نیک اعمال آپ کے زور سے نہیں ہوں گے، آپ کی قوت سے نہیں ہوں گے، آپ کی نیکی کے باعث نہیں ہوں گے، بلکہ اس خداوند کی قوت کے باعث ہوں گے جو آپ میں سکونت پذیر ہے۔ یہ ایک ایسی اطمینان سے بھری زندگی ہے جو دنیا اور مذہب
نہیں دے سکتا، کوئی فلسفہ عطا کر نہیں سکتا۔ یہ زندگی صرف مسیح کو من میں بسانے سے ملتی ہے، مسیح خداوند سے نبھا کرنے سے ملتی ہے، اس فیصلے سے ملتی ہے جو آپ یسوع مسیح کو اور اس کے کام کو جو اس نے صلیب پر کیا قبول کر لیتے ہیں، اس وقت یہ کام ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں یہودیوں کے ایک مذہبی فرقہ کا ذکر ہے جو فریسی کہلاتے تھے۔ انہیں اپنے نیک اعمال پر بڑا بھروسہ تھا، دوسرے ان کی نگاہ میں نیچ تھے۔ وہ مذہبی تو تھے مگر خدا سے ان کا تعلق نہ تھا، وہ خدا کی نزدیکی سے ناآشنا تھے۔ خداوند کو ان کی دو رنگی زندگی سے گھن تھی۔ ایک دفعہ خداوند ان سے یوں مخاطب ہوئے، آئے سانپو، آئے افئی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ متی کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 23ویں آیت۔ متی کی انجیل کے 23ویں باب میں خداوند نے ان کی اصلیت سے پردہ اٹھایا۔ خداوند نے غیر مذہبی لوگوں کو ان مذہبی ریاکاروں پر ترجیح دی۔ دنیا میں اکثر لوگ اپنے نیک اعمال پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، اپنی کارکردگی سے وہ خدا کی خوشنودی کے امیدوار ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یہ کلام مقدس کا فیصلہ ہے۔ عبرانیوں کے نام خط اس کے 11ویں باب کی 6 آیت میں یہ حقیقت لکھی گئی ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ تو سنیے، کلام مقدس میں اس کا واضح جواب ہے۔ لکھا ہے، اگر تو زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 10واں باب اس کی 9 اور 10 آیا۔ اعمال کے بل بوتے پر مخلصی ایک خیال خام ہے۔ بائبل کا فیصلہ نہایت واضح ہے، اس میں غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کے 3 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی شخص اپنی اور دوسروں کی نگاہ میں چاہے کتنا بھی سندر اور نیک کیوں نہ ہو، خدا کے معیار کو ہرگز چھو نہیں سکتا۔ انسان آدم کی نسل سے ہونے کے باعث گناہ کرنے سے ہی گنہگار نہیں ہوتا جی، بلکہ پیدائشی پاپی ہے۔ ہر انسان، ہر آدم کا بیٹا اور بیٹی پیدائشی پاپی ہیں، یعنی وہ پیدا ہی پاپی ہوتے ہیں۔ داؤد نبی اس بیان کی بابت کہتے ہیں، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ زبور 51 اس کی 5ویں آیت۔ زبور نویس مزید لکھتے ہیں، خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی کہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے ہیں، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ زبور 53 اس کی 3 سے 4 آیت۔ یسایہ نبی خدا کے روح کی تحریک سے انسان کی اصلیت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم پتے کی مانند کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے۔ یسایہ اس کا 54 باب اس کی 6 آیت۔ کتاب مقدس کی ان آیات مقدسہ کی روشنی میں کیا کوئی صفائی پیش کرنے کا اہل ہے؟ کیا کوئی گناہ سے پاک ہونے کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ آدم کی نسل سے پیدا ہونے والا ہر فرد گنہگار ہے۔ گناہ کے نتائج سے فرار ناممکن ہے۔ خدا صرف محبت ہی نہیں بلکہ ان کی ذات اقدس کا ایک پہلو، ان کا عدل و انصاف اور ان کی پاکیزگی ہے، جس کے سامنے سرافیم جو آتشی ہیں اپنا منہ چھپاتے ہیں۔ ہر گناہ کی سزا لازم ہے، یہ خدا کے عدل کا تقاضا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی۔ رومیو اس کا 6 باب اس کی 23ویں آیت۔
خدا کی بخشش کے سوا گنہگار کی کوئی اور امید نہیں، اور یہ بخشش صرف خداوند یسوع مسیح میں میسر ہے۔ اسی نے قیمت چکائی ہے اور نسل انسانی کی تمام سزا اپنے اوپر لے کر خدا کے عدل کی تسکین کی ہے۔ اسی لیے تو خداوند نے فرمایا کہ راہ میں ہوں۔ فقط وہی خدا کا انسان سے ملاپ کرانے کا وسیلہ ہے۔ خوشخبری یہی ہے کہ انسان کے چھٹکارے کا اہتمام ہو چکا ہے۔ انسان کو صرف خداوند یسوع مسیح کو اور جو کچھ اس نے کیا اسے قبول کرنا ہے۔ یہ نئی پیدائش کہلاتی ہے۔ یہی آسمان کی بادشاہی یا جنت الفردوس میں جانے کا واحد انتظام ہے جو خدا پاک نے کیا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسان اپنی اور دوسروں کی نگاہ میں چاہے کتنا بھی نیکوکار کیوں نہ ہو، خدا کے معیار کو پانا اس کے بس کی بات نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں کا قصوروار ٹھہرا۔ یعقوب اس کا 2 باب اس کی 10 آیت۔ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے ایک بات میں بھی خطا نہیں کی۔ آدم کی نسل سے پیدا ہونے والا ہر فرد خطا کار ہے اور عدل خداوندی کے روبرو سزاوار ہے۔ اس صورتحال میں ہر انسان کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک بھوکے کو روٹی کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک گنہگار کو گناہوں سے معافی کی ضرورت ہے۔ کوئی فرد و بشر اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ بچنے کے لیے بچانے والے کی ضرورت ہے۔ کوئی مذہب یا فلسفہ گنہگار انسان کو اس کے گناہ سے چھڑا نہیں سکتا۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ باغ عدن میں جو نافرمانی ہوئی اس کے باعث ہم سب پیدائشی نافرمان اور گنہگار ہیں۔ یہ کسی انسان کا خیال نہیں بلکہ مقدس بائبل کی تعلیم ہے۔ باغ عدن میں آدم کی نافرمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کتاب مقدس کا اٹل فیصلہ قابل غور ہے۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ کیا گنہگار کسی گنہگار کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ کیا اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا؟ کیا گنہگار انسان گنہگار کو بچائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو کام انسان کے بس میں نہ تھا وہ خدا نے کیا۔ روح القدس کی تحریک سے پولس رسول لکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرات کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب اس کی 6 سے 8 آیات۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آدم کی نسل سے پیدا ہونے والا کوئی بھی انسان راست یا نیکوکار نہیں ہے۔ سب کے سب گنہگار ہیں۔ سب کی ضرورت نجات دہندہ ہے۔ سب کو مسیح پر ایمان لانا ہے اور سب کو اقرار کرنا ہے کہ مسیح ان کی خاطر موا اور زندہ ہوا۔ ہر فرد و بشر کو مخلصی کے لیے، گناہ سے چھٹکارا کے لیے اس کے پاس آنا ہے۔ کلام مقدس میں بڑی صفائی سے یہ بیان ہے کہ انسان کی مخلصی کا انتظام ہو چکا ہے۔ لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا۔ 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیات۔ صلیب پر خداوند کا یہ فاتحانہ کلمہ کہ تمام ہوا قابل غور ہے۔ نسل انسانی کی نجات کا کام پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔
مسیح کے کفارہ کے باعث ہر قصوروار کی تقصیر معاف کی جا چکی ہے۔ خدا گنہگار کے گناہوں کو ان کے ذمے نہیں لگاتا، بس گنہگار کو ایمان کا ہاتھ بڑھانا اور معافی کی برکت کو پانا ہے۔ یہ معافی گنہگار کی کارکردگی کے باعث نہیں بلکہ مسیح کی کارکردگی کے باعث ہے۔ مسیح اور اس کی صلیب کا کام آپ کی مخلصی کے لیے ہوا۔ مسیح اور اس کی صلیبی کام کو رد کرنا خدا کے منصوبے کو رد کرنا ہے، خدا کے منصوبے کو اپنی نسبت باطل قرار دینا ہے۔ انسان اپنے اس فیصلے سے ابدی ہلاکت کا انتخاب کر سکتا ہے۔ خدا کے منصوبے کو ماننے سے نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے۔ مسیح پر ایمان لانے سے گنہگار انسان کا خدا سے میل ملاپ ہوتا ہے۔ گنہگار کی مردہ روح کو خدا کا روح زندہ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ خدا روح ہے، اور نئی پیدائش میں خدا کا روح ایماندار کی روح میں آتا ہے۔ وہ انسانی روح کو جو آدم کے گناہ کے باعث گویا مردہ ہو چکی تھی پھر زندہ کرتا ہے۔ کلام مقدس اس تجربہ کو یوں بیان کرتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت۔ اردو ترجمہ میں سب کا لفظ نہیں، انگریزی کے لفظی ترجمہ میں سب یعنی all کا لفظ موجود ہے۔ روحانی پیدائش میں انسانی روح خدا کے روح کے باعث اوپر سے پیدا ہوتی ہے۔ ایماندار ذات الہی میں شریک ہو جاتا ہے۔ ایماندار کے مسیح میں اس تجربہ کو بیان کرتے ہوئے پطرس رسول لکھتے ہیں، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ دوسرا پطرس اس کا 1 باب اس کی 3 سے 4 آیت۔ ذات الہی میں شریک ہونے کا مفہوم خدا کے کردار میں شراکت کے مترادف ہے۔ اس قادر کی صفات عالیہ آپ کی روح میں رکھ دی جاتی ہیں، ایک نئی فطرت عطا کی جاتی ہے۔ اب نیک اعمال اس روح کے وسیلے سے عمل میں آتے ہیں جو ہماری روح میں سکونت پذیر ہے۔ ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو آدم کی نسل سے ہے اپنے اعمال کے ذریعے خدا کا منظور نظر نہیں ہو سکتا۔ جو کام انسان کے بس میں نہ تھا وہ خدا نے کیا۔ خدا محبت ہے، اس کی لامحدود محبت کا ذکر یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں پاتے ہیں۔ لکھا ہے، خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ پس کلام مجسم ہوا، صلیب پر تمام بنی نوع انسان کا کفارہ ہوا۔ ماضی، حال اور مستقبل کا تصور انسانی ہے۔ خدا قادر ابدی اور ازلی ہیں، وہ ماضی، حال اور مستقبل کی قید میں نہیں۔ اس لیے جب موسیٰ نبی نے جلتی جھاڑی میں خدا کا درشن پایا تو کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل کو تیرا نام کیا بتاؤں۔ لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خروج اس کا 3 باب اس کی 13ویں سے 15ویں۔ بس المسیح کا کفارہ آدم سے لے کر آخرت تک ہر ایمان لانے والے کے لیے تھا۔ کوئی انسان اپنی نجات کے لیے کچھ کر نہیں سکتا۔ نجات کے لیے گنہگار انسان کی کارکردگی بیکار ہے۔ مخلصی کے لیے
ہر گنہگار کو المسیح کی اس کارکردگی پر ایمان لانا ہے جس کی تکمیل صلیب پر ہوئی۔ رومیوں 6 باب اس کی 23ویں آیت کے مطابق ہمیشہ کی زندگی خدا کی بخشش ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ خدا کی اس بخشش کو قبول کرے یا رد کرے۔ ہر انسان کی ابدیت کا انحصار اس کے انتخاب پر ہے، مگر یاد رہے کہ اس انتخاب کے نتائج ابدی ہیں۔ کوئی شخص چاہے وہ کتنا بھی نیکوکار کیوں نہ ہو، اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت الفردوس میں نہ جائے گا۔ کلام مقدس کا فیصلہ ہے کہ کوئی فرد یا کوئی بشر اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے راست باز نہ ٹھہرے گا۔ خدا کی ابدی آرام میں داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ دروازہ میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 9 ہے۔ خداوند کے یہ الفاظ اٹل ہیں، دروازہ میں ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر اور باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ کلام مقدس کے مطابق خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیے بغیر کوئی نجات یا گناہوں سے مخلصی پا نہیں سکتا۔ خداوند یسوع نے بذات خود فرمایا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 6 ہے۔ خداوند یسوع کے اس دعویٰ کو پطرس رسول اعمال کی کتاب میں اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں یوں بیان کرتے ہیں، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں۔ روح القدس کی ہدایت سے پولس رسول اس سچائی کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہوگا۔ غلطیوں اس کا 1 باب اس کی 8ویں سے 9ویں آیت۔ پس نجات کے لیے ہر بنی نوع انسان کو یہ ماننا لازم ہے کہ یسوع میری خاطر ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے اسے اپنے روح میں آنے کی دعوت دینے والے اس کی زندگی سے فیض یاب ہوتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو کر خدا کی بادشاہیت میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کلام مقدس کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ مسیحیت مذہب نہیں بلکہ المسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ میل ملاپ ہے، ایک رشتہ ہے۔ وہ رشتہ جو عدن میں ٹوٹا وہ مسیح میں بحال ہو جاتا ہے۔ خدا کی ابدی آرام میں جانے کی ہر انسانی کوشش مذہب ہے، یہ کوشش بیکار ہے۔ انسان کے نیک اعمال خدا کے معیار کو کبھی بھی چھو نہیں سکتے۔ خدا یسوع بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے آیا کیونکہ انسان اپنے آپ کو کسی صورت میں بھی بچا نہیں سکتا تھا۔ المختصر، ہر انسان کو خدا کے روح سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ کلام مقدس کے مطابق ہم روح، جان اور جسم ہیں۔ اس تجربہ میں خدا کا روح آپ کے روح میں آتا ہے۔ آپ کی روح جو خدا کی طرف سے مردہ ہو چکی تھی جلائی جاتی ہے۔ جان اور جسم میں سلسلہ وار تبدیلی ہوگی، مگر یہ آپ کی روح جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو آگے چل کر قدر تفصیل سے دیکھیں گے۔ ہر انسان کی ضرورت خدا سے میل ملاپ ہے۔ اس میل ملاپ کا اہتمام مسیح کے کفارہ میں ہے۔ مکمل طور پر یہ اہتمام ہو چکا ہے۔ اب انسان کو صرف ایمان کے ساتھ اسے پانا ہے، اس کام کو قبول کرنا ہے جو المسیح نے ہر گنہگار کے لیے اپنی صلیبی موت کے وسیلے سے کیا۔ اس نئے سرے سے پیدا ہونے کے تجربے کو صفائی اور سادگی سے سمجھنے کے لیے روح،
جان اور بدن کے فرق کو سمجھنا لازم ہے۔ چلیے اور اس فرق کو معلوم کیجیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حقیقی مسیحیت کیا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مسیحیت میں روح، جان اور بدن کی بابت تعلیم بنیادی ہے۔ اس تعلیم کی سمجھ سے کلام کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ایماندار روح، جان اور بدن میں امتیاز نہ کر سکے تو اس کے لیے کلام مقدس کے بہت سے حوالہ جات کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ کلام مقدس کے مطابق ہم روح، جان اور بدن میں فرق سیکھتے ہیں۔ وہاں بڑی صفائی سے اس کا بیان ہے۔ عبرانیوں اس کا 4 باب اس کی 12 سے 13 آیات میں پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ روح، جان اور بدن کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ہم کلام مقدس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلا تسلونیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ ہر انسان روح، جان اور بدن پر مشتمل ہے۔ بدن ایک خول ہے جس میں روح اور جان رہتی ہیں۔ پطرس رسول بدن کو خیمہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دوسرا پطرس اس کا 1 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمے کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ روح، جان اور بدن کو سمجھنا مشکل نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے بدن کو اپنے ہاتھ سے چھو سکتا ہوں مگر جان کو نہیں۔ آپ کی جان کو میں اپنی گفتگو سے چھو سکتا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں اپنی بات چیت سے آپ کو خوش کر سکتا ہوں، اداس کر سکتا ہوں یا غصہ دلا سکتا ہوں۔ میری بات چیت سے آپ کے احساسات اور جذبات متاثر ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے یا اپنی بات سے میں آپ کی روح کو متاثر نہیں کر سکتا۔ خداوند یسوع نے روح اور جان کے فرق کو یوں بیان کیا، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 6 ہے۔ روح، جان اور جسم کی بابت تعلیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب کوئی روح، جان اور جسم کی بابت جان جاتا ہے تو اس کے لیے کلام مقدس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں۔ مسیح میں ہونے سے مراد نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ نئی پیدائش روح سے پیدا ہونا ہے۔ جب آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو مسیح کا روح آپ کے روح میں آتا ہے اور آپ کی مردہ روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ روح میں آپ نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ آپ کی روح میں پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں اور سب چیزیں نئی ہو جاتی ہیں۔ آپ کی جان اور بدن میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آتی۔ جان اور بدن میں یقیناً تبدیلی آئے گی، لیکن یہ تبدیلی رفتہ رفتہ ہوگی جیسے آپ خداوند کے ساتھ اپنی رفاقت کو بڑھائیں گے۔ کلام مقدس کے مطابق یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ کلام مقدس کے مطابق یہ آپ کی معقول عبادت ہے۔ ایماندار کو مزید ہدایت ہوتی ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی
تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی اور دوسری آیات۔ عقل کو نیا بنانے کے لیے ایماندار کو کلام مقدس کا مطالعہ کرنا ہے اور دعا میں خدا سے رفاقت بڑھانا ہے، رفاقت رکھنا ہے۔ اس روحانی رفاقت میں ایماندار اپنے بدن کو خدا کے مذبح پر نظر کرتا ہے اور ذہن کی تربیت کرتا ہے اور اسے نیا بناتا ہے۔ بدن اور ذہن میں رفتہ رفتہ اور مسلسل تبدیلی وقوع پذیر ہوگی۔ بدن کی پوری مخلصی مسیح کی دوسری آمد پر ہوگی۔ جی ہاں، صلیب پر آپ کی مخلصی کی پوری قیمت چکا دی گئی ہے۔ فانی جہان میں پھر بھی جسم فانی ہے۔ ایک روز مسیح کے آنے پر بدن بقا کا جامہ پہنے گا۔ آپ کی روح میں خداوند کے روح کی حضوری کے باعث آپ کے جذبات اور احساسات متاثر ہوں گے۔ اس تبدیلی سے یقیناً بدن میں قوت آئے گی، بیماریوں سے شفا ہوگی۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب، اس کی 7ویں آیت میں جس تبدیلی کا ذکر ہے وہ یک ہوتی ہے۔ روح میں ایماندار نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ روح میں پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں، روح میں سب چیزیں نئی ہو جاتی ہیں۔ روح، جان اور بدن میں امتیاز کی عدم موجودگی میں اس آیت کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ نئی پیدائش کے موقع پر آپ کی روح میں مسیح کا روح آتا ہے۔ روح میں آپ خدا سے جو روح ہے میل ملاپ کر لیتے ہیں۔ ایک بات اور قابل غور ہے اور اسے جاننے سے آپ اور زیادہ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 24ویں آیت میں خداوند نے فرمایا، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ قربت کے بغیر یہ پرستش ناممکن ہے۔ روح سے پرستش انسانی روح کی سطح پر ہی ہو سکتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 7ویں آیت میں ایک نہایت ہی گہرا بیان ہے۔ اردو ترجمہ یوں ہے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے اس کے ساتھ ایک روح ہے۔ ایک روح ہو جانے سے مطلب یہ ہے کہ نئی پیدائش میں خدا کا روح انسان کی روح کو زندہ کرتا اور اس کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ خدا کا روح انسان کے روح میں سکونت پذیر ہو جاتا ہے۔ انسانی روح میں زندگی کا دریا بہنے لگتا ہے۔ رومیوں 8واں باب اس کی 10ویں آیت میں اس تجربہ کا بیان ان الفاظ میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ جو آپ کے روح میں وقوع پذیر ہوا اسے آپ اپنے حواس خمسہ سے نہیں جان سکتے، یعنی نہ تو آپ اسے دیکھتے، نہ سونگھتے، نہ چکھتے اور نہ سنتے اور نہ چھوتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے چہرے کو کبھی بھی دیکھ نہیں سکتے، آپ آئینہ میں اپنے چہرے کا عکس دیکھتے ہیں۔ روح کی نوعیت کو جاننے کے لیے آپ کو کلام مقدس کے آئینہ میں دیکھنا ہے۔ یعقوب اس کا 1 باب اس کی 22 سے 25ویں آیات کو پڑھتے ہیں کہ کلام مقدس ایک آئینہ ہے جس میں آپ نئی پیدائش کے بعد اپنی روح کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ روح سے پیدا ہونے پر آپ کی روح میں کیا ہوتا ہے۔ اسے جاننے اور دل سے ماننے سے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا۔ روح سے پیدا ہونے کو افسیوں 1 باب اس کی 13ویں آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام مقدس کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک موعودہ روح کی مہر لگی۔ اب یہ خیال کس قدر سندر ہے کہ میری روح صرف نیا مخلوق ہی نہیں بلکہ ہر خطرے سے محفوظ ہے۔ کیا کوئی روح القدس کی مہر کو توڑ سکتا ہے؟ کیا کوئی بدروح یا ابلیس بذات خود روح القدس کی مہر کو توڑنے کی جرأت کرے گا؟ اس حقیقت کو افسیوں 4 باب اس کی 30 آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ابدیت کس قدر محفوظ ہے۔
خدا کے روح کی تحریک سے قلم بند یہ الفاظ کس قدر حوصلہ افزا ہیں، اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے، اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 21 سے 22 میں ہے۔ اس شرف کو پانے کے لیے کون مسرور نہ ہوگا، اور کس کا دل خوشی اور شکر گزاری سے نہیں بھر جائے گا۔ نئی پیدائش کے تجربے کو افسیوں 4:24 میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی اور راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ آپ کی روح سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ آپ کی جان اور بدن کی بات نہیں، انہیں نیا بنانا لازم ہے۔ آپ کی روح میں اس تجربہ کو عبرانیوں 10:14 میں یوں مرقوم کیا گیا ہے، اور اسی نے ایک ہی یعنی مسیح خداوند نے قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کی جان ہے جو پاک کی جا رہی ہے، لیکن آپ کی روح پاک ہو چکی ہے۔ 10ویں آیت میں عہد عتیق کی قربانیوں کا نئے عہد کی واحد قربانی کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ وہ قربانیاں کیا کرتی تھیں اور خداوند یسوع مسیح کی قربانی نے کیا کیا۔ اس بات کو ہم اگلے سبق میں جاری رکھیں گے، اور اگلے سبق میں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بات ہوگی۔ دعا کے ساتھ اس سبق کو ختم کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ وار مضامین کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ جاری رہے گا۔ خدا قادر مطلق، ہماری منت ہے کہ تو ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم ان باتوں کو جان سکیں، اس حقیقت کو پہچان سکیں، اس نئی پیدائش کے تجربے کو پورے طور پر جان کر اس سے مفاد حاصل کریں، ہمیشہ کی زندگی پائیں، گناہوں کی معافی پائیں۔ جتنوں نے یہ کلام سنا، اے قادر مطلق، ان کے دل روشن ہوں، ان کے دل کی آنکھیں روشن ہوں، تاکہ وہ تیری قدرت کو، تیری حکمت کو، تیری حشمت کو، تیری عظمت کو جان سکیں، پہچان سکیں، اور مسیح خداوند کو جان کر ابدی زندگی سے آگاہ سکیں۔ مسیح خداوند کے جلیل اور قادر نام میں آمین۔ پھر ملیں گے اگلے سبق میں، آپ سے بات ہوگی آگے چل کر۔